امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے اپنی صحیح روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی جادوگر کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام اپنے جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش کا عبادت خانہ تھا جس میں ایک درویش رہتا تھا۔ ایک دن بہت سے لوگ اس درویش کے ہاں سے نکل رہے تھے۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں نے اس لڑکے کے دل پر گہرا اثر کیا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر کو اس لڑکے پر غصہ ہوتا تو جادوگر اس لڑکے کو زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر کار جادوگر نے بادشاہ سے شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس صبح سویرے پہنچا کرو۔ اس پر درباریوں نے کہا کہ لڑکا تو صبح سویرے ہی گھر سے نکلتا ہے۔ بادشاہ اور درباریوں نے مل کر سوچا کہ یہ لڑکا راستے میں کھیل کود میں مصروف ہو جاتا ہوگا، اس لیے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کسی اژدہے نے راستہ روک رکھا ہے، لوگ ادھر ادھر رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر مارا کہ اے خدا، اگر راہب کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ پتھر اس کو مارا اور وہ جانور فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر وہ راہب مطمئن ہو گیا۔ راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑھی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا نابینا مصاحب اس لڑکے کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا، مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ یا ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با اسلام ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے،
आखिर तुझको किससे शिफा हासिल हुई? मुसाहिब ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मुझे बिनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा परवरदिगार कौन है? मुसाहिब ने कहा कि मेरा, आपका और इस सारी कायनात का परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया। बादशाह गज़बनाक हो गया और इस मुसाहिब को सख्त सज़ा दी और पूछा कि ये अकीदा तुझको किसने सिखाया? सख्ती से घबराकर इसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़के को बुलाया और कहा कि तुझको मेरी परवरिश और मेरे जादूगर के फैज़ से ये कमाल हासिल हुआ है। लड़के ने कहा कि मेरे और आपके और जादूगर के हाथ में शिफा नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत पर मौकूफ़ है। बादशाह सख्त नाराज़ हुआ और इसको कड़ी सज़ा दिलवाई और कहा यह लड़का बहुत गायब रहता था, मालूम होता है ये किसी जगह जाता था, वहाँ इसके ख्यालात बदल गए। जादूगर ने भी दरबार में हाजिर होकर कहा कि ये लड़का मुद्दत से गायब है, मेरे पास नहीं आता। बादशाह ने कहा इससे सख्ती से पूछा जाए ये मुद्दत कहाँ गुजारी, कहाँ रहा और किसके पास रहा। जब सख्ती हद से बढ़ गई तो लड़के ने मजबूर होकर गोशानशीन राहिब का बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके हाजिर दरबार किया और इससे कहा कि अगर तू अपने दीन से ना फिरेगा तो मैं तुझको आरे से चीर दूंगा। राहिब ने कहा मैं हरगिज़ अपने दीन बरहक से ना फिरूंगा, जो मुसीबत आएगी इस पर सब्र करूंगा। चुनाचे बादशाह के हुक्म से इस राहिब को आरे से चीर दिया गया। फिर मुसाहिब को बुलाकर यही कहा गया। मुसाहिब ने भी दीन बरहक को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसको भी आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया। फिर लड़के को बुलाकर समझाया कि अगर तुझको ज़िंदगी महबूब है तो बाज आ जाओ, वरना इन दोनों का अंजाम तू देख चुका है, तेरा हशर भी यही होगा। लड़के ने बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया तो बादशाह ने चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और इसको खूब समझाओ, अगर मान गया तो मैं इसको बड़ा मकाम दूंगा और अपना मुसाहिब बना लूंगा, और अगर ये बाज ना आए तो पहाड़ की चोटी से इसको धकेल देना और इसके आज़ाब पाश पाश कर देना। जब उसको पहाड़ पर ले गए और समझाया धमकाया तो लड़के ने अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ की। इसी वक्त पहाड़ पर ज़लज़ला पैदा हो गया और शाही लोग पहाड़ से गिरकर हलाक हो गए। लड़का खैर आफियत से घर वापस आया। बादशाह ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो तुझको लेकर गए थे? लड़के ने जवाब दिया कि मेरे परवरदिगार ने उनके शर से मेरी हिफाजत की और उनको हलाक कर दिया। बादशाह ने दूसरे चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को एक कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाओ, ये अपने दीन से बाज आ जाए तो बेहतर, वरना दरिया में फेंक दो। चुनाचे वो इसको लेकर दरिया में चले गए और समझाया। लड़के ने फिर दुआ की तो कश्ती उलट गई और शाही लोग गर्क हो गए और लड़का सही सालिम वापस आ गया। बादशाह ने माजरा पूछा तो लड़के ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। इस लड़के ने कहा, ऐ बादशाह, तू मुझे मार नहीं सकता। हाँ, तुझको मेरा कत्ल ही मकसूद है तो इसकी तदबीर मैं बताता हूँ। अगर वो तदबीर इख्तियार करेगा तो मुझको मार सकेगा। बादशाह ने तदबीर पूछी तो लड़के ने कहा, इस शहर के तमाम लोगों को शहर के बाहर एक मैदान में जमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकश से निकाल और बिस्मिल्लाह पढ़कर वो तीर मुझे मार, मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया तो तीर उस लड़के की कनपटी पर लगा और इस लड़के ने अपने हाथ कनपटी पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरदिगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। इस वाक़या को देखने वाले तमाम लोग अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए। ये देखकर बादशाह के दरबारियों ने कहा कि आपने इन तीनों को हलाक कर दिया जो आपके मजहब के खिलाफ थे, मगर अब तो सब लोग ही आपके खिलाफ हो गए हैं। ये सुनकर बादशाह निहायत गज़बनाक हुआ और शर्मिंदगी से चिल्ला उठा और खंदकें खुदवाकर इसने आग दहकाने का हुक्म दिया। चुनाचे खंदक में आग दहकाई गई। इसके किनारे पर आयाने सल्तनत कुर्सियां बिछाकर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया और कारिंदों से कहा कि सबसे मालूम करो, जो अपने दीन से ना फिरे इसको आग में डाल दो। चुनाचे शाही फरमान के मुताबिक
ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا، عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا، اماں جی آپ صبر کریں، میں بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑوں گا، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی، اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو، جو کرسیوں پر بیٹھے تھے، مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال موجود ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام پر مدفون تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کے بنا پر وہ زمین کھود دی گئی، تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، اور پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعہ کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کر دو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔